حمد و صلوات کے بعد میرے محترم بھائیوں، ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا تھا قصص الانبیاء کا، اور وہ انشاءاللہ ہم اس طرح چلائیں گے اس کو، لیکن یہ خطبہ جمعۃ المبارک یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ انشاءاللہ آ رہا ہے، آئندہ جمعے وہ بیان کریں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے سورہ بقرہ میں سے پہلا پارہ، اللہ تبارک و تعالی صحابہ کو براہ راست مخاطب کر کے فرما رہے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، میرے پیغمبر کے صحابہ جس طرح تم ایمان لائے ہو اس طرح لوگ ایمان لائیں گے تو ہدایت پائیں گے۔ یعنی صحابہ کے ایمان کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک معیار بنا دیا، کسوٹی بنا دی، اور پھر ان کو ہی مخاطب کر کے فرمایا جیسے تم ایمان لائے ہو نا، ایسے رہتی دنیا تک لوگ ایمان لاتے رہیں گے تو ہدایت پاتے جائیں گے۔ گویا کہ ہدایت جو ہے وہ ان کے ساتھ منسلک کر دی۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ پھیر جائیں گے، نہ مانیں گے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پھر وہ ضد میں ہیں، نہ مانے نہیں مانتے تو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ ان سے کافی ہو جائے گا، اور وہ سننے والا جاننے والا۔ بہت ساری آیات جو ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کی ایمان کی گواہی دی۔ اب ایک تو یہ ہے نا کہ مومن بندہ یہ گواہی دیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان کی خود گواہی دے۔ یہ کتنی بڑی اعزاز والی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر کے صحابہ کی ایمان کی خود گواہی دیتے ہیں، اور پھر صحابہ میں سے وہ صحابہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ جو سب سے پہلے سبقت لے جانے والے، آگے بڑھ جانے والے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ شخصیت ہیں جو سب سے پہلے ایمان لانے والے۔ گھر کے افراد میں سے سب سے پہلے، چونکہ پہلی واحد کا واقعہ ہی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو سنایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی، کلا لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ یہ 5 چیزیں جو ہیں، 5 صفات بیان کی۔ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ مسائل میں حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ صفات جو ہے بیان کی، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائیں۔ آپ کی زوجہ محترمہ تھیں، پہلی زوجہ تھیں اور اکیلی تھیں، بعد میں باقی دوسری زوجات آئیں۔ اور اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ بچے تھے، گھر کے فردی تھے، وہ بھی ایمان لائے۔
زید غلام تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، متبنہ بنائے ہوئے تھے، وہ ایمان لائے۔ لیکن عام لوگوں میں سے سب سے پہل جس نے کی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ پہلی شخصیت ہے، اور اسی طرح السابقون الاولون میں بھی پہلی شخصیت ہے۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر آہستہ آہستہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ ایمان لائے۔ ابتداً انتہائی زیادہ کمزور جو لوگ تھے ان پر ظلم و ستم ہونا شروع ہو گیا۔ آپ سنتے رہتے ہیں، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، ایمان لائے، سردار تھا امیہ، انتہائی زیادہ پریشان کیا، سزائیں دینا شروع کر دی۔ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے دکھ سہ کر بھی ایمان پر جو ہے وہ قائم، پتھریلی سرزمین پر جو ہے رسی ڈال کر بچوں کے ہاتھ میں گھسیٹے جا رہے ہیں، بھاری پتھر جو اوپر رکھ دیا جاتا گرم سنگریزوں پر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس مشکلات کے باوجود ان کو خرید کر آزاد کیا۔ اللہ اکبر۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ گزرے پاس سے، تو وہ بدبخت صدا دے رہا تھا، تو کہنے لگے اس غریب پر ترس کھاؤ۔ کہنے لگا اتنا زیادہ ہے تو پھر اس کو آزاد کر دے، اس کو آزاد کروا لے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ابوبکر صدیق نے کہا کہ میرے پاس تیرے جیسا ایک مشرک ہے، غلام، کام میں اس سے زیادہ ہے، مضبوط جسم کا مالک ہے، وہ لے لے، اس کو دے دے۔ لے کر آزاد کر دیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 40 اوقیے دے کر، ممکن ہے کہ اس غلام کی قیمت 40 اوقیہ پڑی ہو، 40 اوقیہ دے کر جو ہے وہ غلام کو آزاد کروایا۔ یعنی ابتداً بھی یہ قربانیاں کا دور، خود بھی مشکلات اور دوسروں کو بھی مشکلات میں دیکھتے ہوئے برداشت نہ کر سکے تو پیسے اپنی جیب سے ادا کر کے ان کو آزادی کر۔ کئی لونڈیاں اس طرح آزاد کروائیں۔ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لونڈیوں میں سے ایک تھی، وہ بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آزاد کروائیں۔ اللہ اکبر۔ آزادی سے کچھ دن پہلے اسلام لانے کے بعد ان کی آنکھیں جو ہے وہ چلی گئی، تو اس کا مالک بدبخت کہنے لگا کہ دیکھو لات منات نے اس کو نبینا کر دیا ہے۔ آج بھی یہی بکواسات ہوتی ہیں، شرک کرنے والے، غیر اللہ کو پوجنے والے موحدین پر طرح طرح کی اس قسم کی باتیں کہ اس کو فلاں کی مار پڑ گئی، فلاں کو مار پڑ گئی۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، انبیاء کے ساتھ بھی یہی سلسلہ تھا۔ ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، ہمارے بعض معبودوں نے ان کو بولا کر دیا، نعوذ باللہ من ذلک۔ تو وہ کہنے لگی کہ لات منات کوئی اختیار نہیں رکھتے کہ میری نکاح لے لیں، اس ذات نے ہی میری نکاح دی تھی، اس نے ہی لے لی۔ اللہ اکبر۔ جب اتنا اس اللہ کی بندی نے اعتماد کیا اللہ پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ اس کو رکھے۔ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو بات چل رہی تھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
خود بھی بڑی سختی اور تکلیف برداشت کی. ابھی تک مسلمان جو ان کی تعداد 30-40 کے درمیان تھی. حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم جو ہے وہ علن اعلان جو ہے لوگوں کو دعوت دینا شروع کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ہم کم ہیں، ہماری تعداد کم ہے، ہم کمزور ہیں. حکمت عملی کا تقاضا یہ ہے. اللہ اکبر، اصرار کرنے لگے کہ نہیں اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں کہ میں ان کو دعوت دیتا ہوں، میں ان کے سامنے بیان کرتا ہوں واضح الفاظ میں. اور ایسے ہی ہوا. بیت اللہ جا پہنچے، وہاں بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے، جا کر دعوت دینا شروع کر دی. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیٹنے لگ گئے، مار مار کر لہو لہان کر دیا، بے ہوش ہو گئے. اٹھا کر گھر لایا گیا. کنبے قبیلے کے لوگ اکٹھے ہو گئے. جب ہوش آئی تو پہلا سوال ہی یہ تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. اللہ اکبر. وہ لوگ ناراض ہو کر اٹھ کر چلے گئے کہ اس کی وجہ سے تیری یہ حالت بنی ہوئی ہے، تو لہو لہان ہے، تجھے ہوش نہیں ہے. اور پہلے ہوش پڑتی کیا کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال. اللہ اکبر. کھلانے پلانے لگے تو کہنے لگے نہیں، اللہ کی قسم نہیں کھاؤں گا، نہیں پیوں گا جب تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں. اللہ اکبر. اس کے بعد ان کی اس حالت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا گیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی آنکھوں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا. دیکھنے کے بعد اطمینان نصیب ہوا. یہ ان کا ایمان تھا. پریشانی یہ تھی کہ میرے ساتھ یہ حال ہوا ہے تو شاید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بنا. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی نے اتنا پکا ساتھی بنایا. اتنا پکا ساتھی بنایا. قرآن مجید کے اندر ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی سیغوں میں اکٹھا کر دیا. یہ سورۃ توبہ ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم. میرے محترم بھائیوں، صدمہ اس بات پر ہوتا ہے، رونا اس بات پر آتا ہے، جو ایمان میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین ایمان والا بدبخت منافقین نے ان کو بھی نہ چھوڑا. اللہ اکبر. اب یہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے اندر فرمایا الا تنصروہ، اگر تم اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے فقد نصرہ اللہ، تو اللہ نے یقیناً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر دی ہے. کب؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب نکلنے پر مجبور کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے مکے سے. ثانی اثنین، تو دو میں سے دوسرا قوم تھا
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ثانی اثنین کا یہ لقب عطا فرمایا کہ دو جا رہے تھے، ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ایک کون ہے؟ یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ نہیں مدد کرتے ہو نہ کرو، اللہ نے مدد کی ہے، اللہ نے نبی کی مدد کی ہے۔ کس کو؟ ابو بکر کو ساتھی بنا کر۔ ثانی اثنین دو میں سے دوسرا، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے۔ ثانی اثنین اکٹھا لفظ، اذ ہما، ہما ضمیر جو ہے، جو عربی کی گرامر جانتے ہیں ان کو پتہ ہے، ہوا واحد کے لیے استعمال ہوتی ہے، ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ دو مرد۔ اللہ تبارک و تعالی نے دونوں ایک ضمیر میں اکٹھا بیان کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ اب کوئی جدا کر سکتا ہے؟ کوئی کم بخت، کوئی بد باطن، کوئی گندے عقیدے والا، گندے ذہن والا کس طرح جدا کر سکتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صحابی سے، عظیم صحابی سے؟ اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ کہہ رہے تھے، کون کہہ رہے تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صاحبہ اپنے ساتھی سے۔ اور کوئی صحابیت کا انکار کر سکتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے، اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، اپنے دوست سے کہہ رہے تھے، اپنے یار سے کہہ رہے تھے، لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ لا تحزن کس کو کہہ رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق کو۔ ابو بکر صدیق کا غم جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ برداشت نہیں ہو رہا۔ لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ معنا میں بھی ضمیر جمع کی اکٹھی ہے، ہمارے ساتھ ہے، یہ نہیں کہا میرے ساتھ ہے، تیرے ساتھ ہے، الگ الگ نہیں بیان کیا۔ معی و ما کا بھی ہو سکتا تھا، اللہ میرے ساتھ بھی، اللہ تیرے ساتھ بھی، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے جو بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی ضمیر کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر اپنی سکینت نازل کر دی۔ کس پر؟ جو غم کر رہا تھا، جو ابو بکر صدیق پر اپنی سکینت نازل کر دی۔ اللہ نے اپنی سکینت نازل کی، اللہ نے سکون جو ہے وہ دماغ میں پیدا کر دیا۔ یہ واقعہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی اس طرح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے پہلے جب نکلے، سواریوں کا بندوبست پہلے کیا ہوا تھا کہ غار ثور پر 3 دن بعد جو ہے وہ غار پہنچنی تھی، لیکن یہ پیدل سفر کیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پر اٹھا کے پہاڑ کی جو ہے وہ چڑھائی چڑھ کر غار ثور میں پناہ لی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اب چونکہ رات کے وقت نکلے تھے، پہرا تھا، اللہ نے نبینا کر دیا، اندھا کر دیا، نکلا ہے، بعد میں بڑے پریشان ہوئے۔ اب انعام رکھ دیا کہ 100 اونٹ حاصل کرو اور محمد الرسول اللہ سے پکڑ کر لاؤ، اور خود بھی سراغی لے کر جو ہے وہ پیچھے چل پڑے۔ غار ثور پر پہنچ گئے۔ یہ غم کب پیدا ہو رہا تھا؟ غار ثور پر پہنچے اور وہ غار ثور کے کنارے پر کافر کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس وقت جو ہے وہ غمگین ہوئے تھے۔ جو اللہ نے فرمایا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لا تحزن، یہ کہہ رہے ہیں غم نہ کر، اس وقت غمگین ہو رہے تھے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اگر ان میں سے کسی ایک نے بھی اپنے پاؤں کی طرف نظر ڈالی نا تو بس پھر ہم پر نظر پڑ گئی۔ اب نگاہیں کس کے کنٹرول میں ہیں؟ اللہ کے کنٹرول میں۔ انسان کے اعضاء، دل و دماغ کس کے کنٹرول میں؟ اللہ کے کنٹرول میں۔ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے نیچے جھانکنے ہی نہیں دیا۔ اس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ما ظنک یا ابا بکر، آئے ابو بکر تیرا کیا گمان ہے اس کے ساتھ بِإِثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالِثُهُمَا، ان دو کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہے، جن کا تیسرا، اور پہلے دو تھے نا، یہاں کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم دو ہی نہیں ہے، تیسرا ہمارے ساتھ اللہ بھی۔ گویا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت ابو بکر کے ساتھ اور دونوں کے ساتھ اللہ کی معیت بھی شامل ہے۔ سوچنے والا، سمجھنے والا جب غور کرے گا تو پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو سارے صحابہ کیوں افضل سمجھتے تھے۔ محدثین کرام سب سے زیادہ افضل ایمان والا کیوں سمجھتے تھے؟ یہاں تک کہ تمام انبیاء کے صحابہ قیامت کے دن سب سے افضل ایمان والا سارے امتیوں میں سے کون ہوگا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا یہ صدیق لقب کس نے دیا تھا؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ عتیق لقب کس نے دیا تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا تھا ابو بکر انت عتیق من النار، تو آگ سے آزاد ہے، تیرے لیے جہنم کی آگ نہیں ہے۔ عتیق کا معنی ہوتا ہے آزاد کیا ہوا، اللہ نے تجھے آزاد کر دیا ہے۔ اور صدیق کا لقب بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا۔ احد پہاڑ پر صحیح حدیث بخاری شریف میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، احد جو ہے وہ ہلنے لگا، جنبش آئی، زلزلہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں کی ٹھوکر لگائی، کہا اسبت یا احد، آئے احد ٹھہر جا، ان علیک نبی و صدیق و شہیدان، احد ٹھہر، تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے، و صدیق، اور ایک صدیق ہے، و شہیدان، اور دو شہید ہیں۔ اللہ اکبر۔ عمر فاروق، عثمان رضی اللہ تعالیٰ، یہ دو شہید، صدیق ابو بکر اور نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چاروں تشریف فرماتے ہیں۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی صدیق کا لفظ، وہ تجھے نہیں پتا تیرے اوپر صدیق ہے، نبی کے ساتھ صدیق ہے، نبی کے ساتھ دو شہید ہیں۔ اور ایسے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج ہوئی، معراج ایک انہونی بات، بڑے سے بندہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سفر کر کے بیت المقدس گئے راتوں رات، اور پھر وہاں سے آسمانوں کو بھی سیر کر کے راتوں رات واپس بھی آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تو سبحان کہہ کر بیان کر دیا کہ وہ پاک ذات ہے، ہر عیب سے وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات، ہر عیب سے پاک ہے، اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح لوگوں کو یہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جو ہے وہ یہ سفر کروایا ہے بابرکت، اب وہ کافر مشرک بدبخت وہ تو پہلے ہی نہیں مانتے تھے نبی، مذاق اڑانے لگ گئے، بھاگے گئے کچھ ان میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اور کسی کے پاس کیوں نہیں گئے؟ پتہ تھا کہ سب سے زیادہ قربت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے تو ابو بکر کی ہے۔ جا کر کہنے لگے، اور پتہ ہے تیرے دوست نے، تیرے یار نے کیا کہا ہے؟ ہاں بھی کیا کہا ہے؟ وہ کہتا ہے جی میں نے راتوں رات جو ہے وہ یہاں سے بیت المقدس گیا اور پھر آسمانوں کی سیر کر کے راتوں رات واپس آ گیا۔ نعوذ باللہ من ذلک، مجنون دیوانہ تو وہ پہلے ہی کہتے تھے، اب تو اس نے انتہا انہوں نے کر دی کہ اس قدر بات جو ہے وہ کہنے لگ گیا اب تو مانو گے نا کہ یہ دیوانگی کی بات ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہی؟ ہاں انہوں نے یہ بات کہی۔ کہنے لگے آمنت بہ وصدقت، میں ایمان لاتا ہوں، میں تصدیق کرتا ہوں اس بات کی۔ مسند احمد کی حدیث ہے جس میں یہ وضاحت ہے، کہنے لگے میں تو اس سے بھی زیادہ تصدیق کرتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ صبح شام جو ہے وہ کہتے ہیں جبرائیل امین آتے ہیں اور اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں، ہم تو اس بات کو مان رہے ہیں، اگر راتوں رات وہ چلے گئے اور راتوں رات واپس آ گئے تو یہ کیا بھائی؟ جبرائیل امین تو پل پل پہ آ رہے ہیں نا۔ اگر یہ رات میں سارا سفر وہ بتا رہے ہیں، اگر ان کی زبان سے نکلا ہے تو ابو بکر صدیق اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس وجہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیقیت جو ہے وہ مقام دی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاش میں نکلا، مسجد میں آیا، میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے ہیں؟ کہنے لگے کہ ادھر گئے ہیں۔ میں نے پیچھے جو ہے میں گیا، میں نے دیکھا آپ ایک بیر عریش باغ تھا، وہاں جو ہے وہ داخل ہو گئے۔ تو میں نے سوچا کہ چلو میں آج دربان کا کام کرتا ہوں، میں پیرے پہ بیٹھ جاتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے جو گیٹ پہ بیٹھ جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنویں پر جا کر منڈیر پہ بیٹھ گئے اور میں نے گیٹ بند کر کے گیٹ پہ بیٹھ گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے جا کر بتایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت مانگتے ہیں۔ فرمایا اذن اللہ وبشرہ بالجنہ، جاؤ اس کو اجازت دے دو اور ساتھ یہ کہنا تجھے اللہ کے رسول جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اجازت دے دی، ابو بکر صدیق آئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ منڈیر پر، کنویں کی منڈیر جو بنی ہوتی ہے نا اس پر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد عمر فاروق آئے، انہوں نے بھی اسی طرح اجازت مانگی۔ میں نے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، فرمایا اذن اللہ وبشرہ بالجنہ، اس کو اجازت دے دو اور جنت کی بشارت دے دو۔ وہ بھی آئے، منڈیر پر بیٹھ گئے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بھی یہی کہا، لیکن ساتھ یہ کہا وبشرہ بالجنہ ولا بلوى تصیبہ، اس کو جنت کی بشارت دے دے، لیکن مصائب بہت زیادہ ہیں، تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، اسی طرح بشارت دے دے۔ وہ کہتے ہیں اس منڈیر کی دوسری جانب جو ہے وہ بیٹھ گئے۔ گویا کہ یہ دو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منڈیر پر بیٹھے، اور اسی منڈیر کی دوسری جانب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کو، عمر فاروق کو بالکل اکٹھا کر دیا، اکٹھا بٹھایا، اور روضہ رسول میں بھی کیا دیکھتے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عمر فاروق کی قبر مبارک جو ہے وہ محمد الرسول اللہ کی قبر کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم بھائیوں،
یہ صرف بات سمجھانے کے لیے کئی انداز اختیار کیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک دفعہ ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک آدمی بیل پر سوار ہوا تو بیل نے پیچھے مخاطب کر کے کہا کہ لم نخلق لہذا، ہم اس لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں، ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے کھیتی باڑی کے لیے، ہم پر سواری نہ کرو۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمنت بہ، میں اس پر ایمان لایا، ابو بکر صدیق بھی اس پر ایمان لایا، عمر فاروق بھی اس پر ایمان لایا۔ صحابہ کہتے ہیں اس وقت ابو بکر صدیق بھی موجود نہیں تھے، عمر فاروق بھی موجود نہیں تھے۔ یہ ایک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا سمجھانے کا کہ جس پر میں ایمان رکھتا ہوں ابو بکر صدیق بھی اس پر ایمان رکھتا ہے، عمر فاروق بھی اس پر ایمان رکھتا ہے۔ بھیڑیے نے چرواہا جو ہے، بھیڑیے نے ایک جو ہے بکری جو ہے وہ پکڑ لی، چرواہا جو ہے پیچھے دوڑا اور اس سے چھڑانے لگا، بھیڑیا جو ہے وہ بول پڑا۔ اس نے کہا اس وقت کیا بنے گا جب یہ سب کچھ جو ہے وہ ہمارے لیے ہوگا؟ تو یہ اس لیے بات تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علامتیں جو بتائیں تھیں ان میں سے ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ جانور جو ہے وہ بھی کلام کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت جو ہے یہ کلام کر کے یہ بات سچ ثابت کر دی۔ اس وقت بھی پیارے پیغمبر سے یہ فرمایا کہ اس پر میرا بھی ایمان ہے کہ بھیڑیے نے بات کی ہے، ابو بکر صدیق عمر فاروق کا بھی ایمان ہے کہ بھیڑیے نے بات کی ہے، یہ اللہ کے حکم سے اللہ نے اس کو زبان دے دی۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا جب وقت آتا ہے بے شمار کارنامے وہ ایک جگہ ہیں، لیکن صرف ایک بات ذہن میں رکھیں، اس وقت امت کو سہارا دینے والے صرف ابو بکر صدیق تھے۔ اس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بھی بس ہو گئی تھی۔ موت ایک ایسا سانحہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت، جس نے سارے دل و دماغ جو ہے ایک لحاظ سے معطل کر دیے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے انتہائی زیادہ دانش مند، خردمند، مند، عقل مند، اپنے ہوش وہ بھی کھو بیٹھے، تلوار کھینچ لی اور کہا جو کہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے گردن اڑا دوں گا، خبردار کوئی ایسی بات نہ کرے۔ حضرت ابوبکر صدیق پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی تھے اور اجازت لے کر چلے گئے، اپنی زمین تھی باہر، پتہ چلا وہاں سے آئے سیدھا حجرہ عائشہ میں اور آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر جو ہے وہ چہرے سے ہٹائی اور کہنے لگے اللہ کی قسم 2 موتیں نہیں آئیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو موت دینا تھی وہ آ چکی ہے۔ پیشانی کا بوسہ لیا، کہا عمر فاروق بیٹھ جاؤ، عمر فاروق نہیں بیٹھے، غصے میں تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دینا شروع کر دیا، لوگ عمر فاروق سے ہٹ کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آ گئے۔ کیا خطاب کیا؟ فرمایا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، نماز ان کی پڑھتا تھا، روزہ ان کے لیے رکھتا تھا، حج ان کے لیے کرتا تھا، فإن محمدا قد مات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو بندہ اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ آج بھی زندہ ہے، لا یموت، اللہ کبھی نہیں فوت، اللہ کو موت کبھی نہیں آئے گی۔ پھر اس کو چاہیے کہ وہ اسی طرح مسلمان رہے جس طرح پہلے تھا، اسی طرح عبادت کرے جس طرح پہلے کرتا تھا۔ اور پھر قرآن مجید کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل
افإن ماتوا قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ نہیں ہے، الا رسول، مگر اللہ کے رسول تھے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے رسول بے شمار گزر گئے، آئے اپنا اپنا وقت پورا کیا، موت سے ہمکنار ہوئے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بلا لیا۔ افإن مات او قتلا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے، مرتد بن جاؤ گے۔ ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، جو بندہ اپنی ایڑیوں پر پھر گیا اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، اللہ کا نقصان نہیں کر سکے گا، اپنا نقصان کرے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق کہتے اللہ کی قسم اگر ابو بکر صدیق نہ ہوتا تو ہم گمراہ ہو جاتے۔ ابو بکر صدیق نے ہمیں سنبھالا دے دیا، اور اس وقت سب صحابہ جو پریشان تھے سب کو حوصلہ مل گیا، ہر بندے کی زبان پہ ہر صحابی بول رہا تھا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، ایک دوسرے کو تسلی دے رہے ہیں، یار کیا ہوا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ صرف ایک یہ کارنامہ اگر دیکھ لیں، اور پھر اس کے ساتھ ہی متصل کیا ہے، ارتداد کا فتنہ پھیل گیا، لوگوں نے مرتد ہونا شروع کر دیا۔ وہ لوگ جو منافق تھے، یہ کوئی نہ سمجھے کہ صحابہ منافق ہونا شروع ہو گئے، یہ بدبختی کی بات ہے۔ جو منافق تھے، جو پہلے بھی اسلام انہوں نے دل سے قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے کہا چلو جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فوت ہو گئے، اب موجے بن گئی۔ یہ ارتداد کا فتنہ تھا۔ مانعین زکوٰۃ، جو پہلے زکوٰۃ دیتے تھے کہنے لگے نہیں جی اب کیا زکوٰۃ۔ حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے اللہ کی قسم اونٹ کی ایک رسی بھی کوئی دیتا تھا، نہیں دے گا تو اس کے ساتھ لڑوں گا، جنگ کروں گا، جہاد کروں گا۔ اس وقت میں عمر فاروق کہنے لگے اللہ اے ابوبکر صدیق کیسے جنگ کرو گے، یہ تو کلمہ گو ہیں، یہ تو مسلمان ہیں۔ میں اللہ کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا خون مال حرام ہے الا بحقھا، مگر اسلام کے حق کے ساتھ اس کا مال بھی چھینا جا سکتا ہے اور اس کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر ہوا یہ مانعین کے زکوٰۃ کے خلاف، اللہ اکبر۔ اور اسی طرح مدعیان نبوت جھوٹے، وہ جو کھڑے ہوئے، اسود انسی، مسیلمہ کذاب، طلحہ ازدی، یہ سارے فتنوں نے سر نکالے، لیکن ابوبکر صدیق کو جو اللہ تبارک و تعالی نے فراست دی تھی، 2 سال کے اندر ان سارے فتنوں کا جو کلا کما کر دیا سرکوبی کی۔ یہ سارے فتنے جو ہیں ان کے زمانے میں سر بھی اٹھایا، اور ان کے زمانے میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو توفیق دی اور انہوں نے ختم کر دیا۔ مسیلمہ کذاب کے خلاف جو جنگ ہوئی تھی، بہت سارے مسلمان کام آئے، اس میں بڑے شہید ہوئے، لیکن اس ختم نبوت کو سب سے پہلے جن کی حفاظت اللہ اکبر کی، جنہوں نے حفاظت کی، وہ کون تھے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میرے محترم بھائیوں، یقین جانیے، یہ میں نے اس لیے آج انتخاب کیا، یہ ربیع الثانی جو ہے وہ جا رہا ہے مہینہ 22 ربیع الثانی کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خال کے حقیقی سے جا ملے، فوت ہوئے تھے۔ تو اس لحاظ سے میں نے چند باتیں آپ کے سامنے کی ہیں۔ یقین جانو آج یہ بیان کرتے ہوئے میرا دل ساتھ نہیں دے رہا تھا، اتنی میں محسوس کر رہا ہوں کہ یعنی اس قدر انا للہ، اس قدر جسارت، اپنے آپ کو وہ بھی مسلمان کہلاتے ہیں اور لوگ بھی کہتے ہیں کہ شاید وہ مسلم ہی ہیں، لیکن انتہا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں کہ وہ غاصب ہیں۔
آپ ڈر محسوس ہرگز نہ کیا کریں. خلیفتم بلا فصل اگر کہیں گے تو ابوبکر صدیق کو کہیں گے. بچے کے ذہن میں گند گھسا دیا ہے، قوالی بنی ہوئی ہے، دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر. بچے بھی کہتے پھرتے ہیں، بڑے بھی کہتے پھرتے ہیں، پتہ ہی نہیں کہ اس کا مطلب کیا، مفہوم کیا ہے. یہ بکواس ہے، یہ غلط نظریہ ہے، غلط عقیدہ ٹھونسا گیا ہے. حضرت علی کا پہلا نمبر نہیں ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ، فضائل بہت زیادہ ہیں. سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیٹی ان کے گھر میں ہے. لیکن اس آڑ میں اگر کہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سب سے پہلا صحابی جس پر ہر لحاظ سے محمد الرسول اللہ سے اعتماد کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تھا یا اللہ و رسول اللہ یکن ابا بکر، امامت کا حقدار کوئی اور نہیں ہو سکتا. اللہ بھی انکار کرتا ہے، مسلمان بھی انکار کرتے ہیں، یہی ہو. عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ لاؤ میں لکھ دوں، کل کوئی تمنا کرنے والا کوئی خواہش اور نہ کرے. اور پھر جو ہے وہ نہ لکھا، کہا نہیں یا واللہ و رسولہ، اللہ بننے ہی نہیں دے گا. مومن کسی کو بنائیں گے ہی نہیں. امیر حج مقرر کیا سنہ 9 ہجری میں، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق کو حج کا مقرر کیا امیر. اور اسی طرح ہی میرے محترم بھائیوں، حضرت ابوبکر صدیق کو مصلی کا وارث بنایا خود، اور خود ساتھ بیٹھ کر نماز جو ہے پڑھائی. عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دے دو میری طرف سے جا کر لوگوں کو نماز پڑھائیں. عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول کمزور دل والا میرا باپ ہے. عمر فاروق کو کہہ دیں، 2-3 بار مراجعت کی، فرمایا انکن صاحبن یوسف، تم تو یوسف والی عورتیں ہو، جیسے ان کو پریشان کیا تھا مجھے پریشان کر رہی ہو. ابو بکر کو حکم دو وہ نماز پڑھائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں. محمد الرسول اللہ سے کچھ افاقہ ہوا، 2 بندوں کے سہارے کے ساتھ چل کر آئے. ابو بکر صدیق پیچھے ہٹنے لگے تو محمد الرسول اللہ سے فرماتے ہیں اشارے کے ساتھ، نہیں اپنے مقام پر رہو. اسی مقام پہ رہنے دیا مصلی رسول پر اپنی زندگی میں، اور ساتھ بائیں جانب بیٹھ گئے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی ابتدا کر رہے تھے ابو بکر صدیق، اور ابو بکر صدیق کی ابتدا کر رہے تھے سارے نمازی پیچھے. گویا کہ محمد الرسول اللہ سے اپنی زندگی کے اندر مصلی نبی پر کھڑا کر کے پھر پیچھے بھی نہیں ہٹنے دیا، برابر کھڑے ہو کر پچھلوں کی جماعت جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کروائی. اس سے بڑھ کر میرے بھائی اور کیا ہو سکتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میں صحیح سمجھ آتا ہے. فرمایا اور محبت صحابہ پر ہمیں موت آئے. وآخر دعوانا الحمدللہ.